نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو کچھ سمجھ آ سکے، سکپ نہ کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ تو یہ اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ جو کل ہم نے پڑھا تھا سبق نمبر 12 کی صرف 2 سطریں پڑھی تھی ہم نے، اور یہ اوپر والے ہم نے قواعد پڑھے تھے۔ تو آج ہم اس کے آگے شروع کرتے ہیں۔ تو میں ایک حرف پہ ہجے کروں گا اور باقی میں رواں پڑھوں گا۔ میم، نون، زیر، من، جیم، واو، پیش، جو، من، جو۔ اخفاء میں جو ہے نون ہے نا، یہ تھوڑی چھپ جائے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے حرف آئے گا تو کیا ہوگا؟ اخفاء ہوگا۔ من، جو، عین، 2 زیر، ان، من جوع، من دونکم۔ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے حرف ہے تو یہاں پر اخفاء ہے، اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہاں پر ہم واو مدہ کریں گے۔ من دونکم، میں نے پہلے اخفاء کیا ہے اور واو پر میں نے تھوڑا سا اس کو کھینچا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ حروف مدہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے من ذہب، اخفاء ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد ذال ہے، یہ حروف اخفاء میں سے ہے ذال، تو یہاں پر اخفاء ہوگا۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، نون ساکن کے بعد جو ہے زا ہے، زا حروف اخفاء میں سے ہے تو یہاں پر اخفاء ہوگا، ٹھیک ہے۔ من صفیحہ، نون ساکن کے بعد سین ہے، حروف اخفاء میں سے ہے تو یہاں پر بھی اخفاء ہوگا۔ من شکر، نون ساکن کے بعد شین جو ہے یہ حروف اخفاء میں سے ہے تو اس لیے یہاں پر اخفاء ہوگا، اور را کو ہم پر پڑھیں گے، جیسا کہ ہم نے تیسری تختی میں پڑھا تھا کہ را پر زبر یا را پر پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ من صال، صالن، ٹھیک ہے۔ نون ساکن کے بعد صاد ہے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اس لیے یہاں پر اخفاء ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر الف سے پہلے زبر ہو تو صاد پر زبر ہے، الف ہے آگے، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان ضللت، نون ساکن کے بعد ضاد ہو تو کیا ہوگا؟ ضاد ہے حروف اخفاء میں سے تو یہاں پر اخفاء ہوگا، ٹھیک ہے۔ من طین، نون ساکن کے بعد طا جو ہے وہ حروف اخفاء میں سے ہے تو یہاں پر بھی اخفاء ہوگا۔ من ظلم، من ظلم، وا کی جو آواز ہے اس کو ہم نے وا ہی نکالنا ہے، بلکہ ہم زا نہیں نکالیں گے، نہ ہی ہم رال کی آواز نکالیں گے، ٹھیک ہے۔ نون ساکن کے بعد وا حروف اخفاء میں سے ہے تو یہاں پر بھی اخفاء ہوگا۔ من فروج، نون ساکن کے بعد فا ہے، فا حروف اخفاء میں سے ہے تو اس لیے یہاں پر بھی اخفاء ہوگا۔ دیکھنا ہم نے یہ ہوتا ہے کہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے یا ہلکی میں سے ہے، اگر ہلکی میں سے ہوگا تو اظہار ہوگا، اگر حروف اخفاء میں سے ہے تو پھر اخفاء ہے، ٹھیک ہے، ہم گنہ کریں گے۔ کرنا یہ ہوتا ہے کہ اظہار میں اگر حروف ہلکی میں سے ہوگا تو اظہار ہوگا، گنہ نہیں کریں گے، اگر اخفاء میں سے ہوگا تو ہم اس میں گنہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ من قبل، نون ساکن کے بعد قاف حروف اخفاء میں سے ہے اس لیے یہاں پر اخفاء ہو رہا ہے۔ من کتاب، نون ساکن کے بعد کاف حروف اخفاء میں سے ہے یہاں پر اس لیے یہاں پر اخفاء ہوگا، اور آگے کھڑا زبر ہے۔ ین او نہ، نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے، حمزہ حروف ہلکی میں سے ہے تو اس لیے نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آ رہا ہے، یہاں پر اظہار ہوگا، اور واو ساکن سے پہلے حمزے کے اوپر زبر ہے تو یہاں پر واو لین ہوگا۔ ین او نہ من ہم، نون ساکن کے بعد ہا حروف ہلکی میں سے ہے، اظہار ہوگا۔
انعمت انعمت انعمت۔ یہاں پر خیال یہ رکھنا ہے کہ یہ جو پہلا حمزہ ہے اس کو عین نہیں نکالنا، جیسے ہم پڑھتے ہیں انعمت، یا حمزہ کی آواز نکالنی ہے انعمت، ٹھیک ہے۔ نون ساکن کے بعد عین ہے تو یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا۔ تو آگے میم ساکن کا قاعدہ ہے، یہ انشاءاللہ ہم 15ویں تختی میں پڑھیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔